یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے راستے میں رہنے والے ایک آدمی نے بیان کی ہے۔ پولیس کے سامنے ہتھ کڑیاں پہن کر اور اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو کہ صرف اس انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے جس نے کچھ ایسا دیکھا ہے جو دیکھ کر ہماری روح قبض ہو جائے۔ وہ ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو کہ سننے والے کے سیدھا دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو مارتا نہیں تھا بلکہ میں ان کو آزاد کر دیتا تھا، اور وہ اس کے بعد بول نہیں پاتے تھے۔ یہ کہانی اس رات سے شروع ہوتی ہے جب اس آدمی کا 5 سالہ بیٹا اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کے کندھے پر کچھ ایسا دیکھتا ہے جو اگر وہ نہ دیکھتا تو زیادہ بہتر تھا۔ کامران ظفر 40 سال کا ایک آدمی تھا، نہ بہت امیر اور نہ ہی بہت غریب۔ اس کا لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ایک 3 منزلہ گھر تھا، ایک موٹر سائیکل تھی اور ایک نوکری تھی جو کہ اس کو بالکل پسند نہیں آتی تھی، اور ایک اس کی بیوی تھی جس کا نام تہمینہ تھا۔ وہ کبھی اس کو ڈانٹتا تھا اور کبھی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آتا تھا۔ تہمینہ 5 فٹ 4 انچ کی ایک خوبصورت آنکھوں والی عورت تھی جو کہ روزانہ فجر سے پہلے اٹھتی تھی، گھر کی صفائی کرتی تھی، کھانا بناتی تھی اور اپنے بیٹے عمار کو سکول کے لیے تیار کر سکول روانہ کرتی تھی، اور شام کو جب کامران گھر آتا تھا تو وہ کھانا گرم کرتی تھی، اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یوں نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، اور شاید وہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ محلے والے کہتے تھے کہ تہمینہ تو بہت اچھی عورت تھی، لیکن جو اس کا شوہر کامران تھا اس کے بارے میں کہتے ہوئے بھی وہ ڈرتے تھے۔ اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ ہم آگے جانیں گے، اس کے لیے ویڈیو میں بنے رہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ اس کے گھر سے ہر رات کو چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں جو رواج ہے وہ کسی کے کام میں دخل نہیں دیتے تھے۔ عمار ایک 5 سال کا معصوم سا بچہ تھا جو کہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ شام کو چھت پر جاتا اور تارے گنتا، اور وہ روزانہ تہمینہ سے کہانیاں سنتا تھا، اور اس کو ایک کہانی پسند تھی جس میں ایک پری اپنے بچے کو بہت پیار کرتی ہے اور کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی۔ عمار کی ماں کبھی کبھی کہانی پڑھتے ہوئے رونے لگ جاتی تھی۔ عمار سمجھتا تھا کہ شاید کہانی بہت ایموشنل ہے تو اس لیے میری ماں رونے لگ جاتی ہے، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی وجہ ہے۔ اگست کی ایک گرم رات تھی، گھر میں بجلی گئی ہوئی تھی اور کامران نے شراب پی رکھی تھی، وہ شراب جو اسے اور زیادہ دہشت پسند بنا دیتی تھی۔ تہمینہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی اور رات کا کھانا بنا رہی تھی، اور عمار سو چکا تھا۔ عمار اپنے کمرے میں سو ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے بہت زیادہ شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ عمار کیونکہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس نے سوچا کہ امی ابو کی معمول کے مطابق لڑائی چل رہی ہے، تو وہ سو گیا کیونکہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ صبح تک ہر چیز صحیح ہو جائے گی، لیکن صبح جو ہونے والا تھا وہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اگلی صبح جب عمار بیچارہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں اس کی ماں نہیں تھی اور نہ ہی ناشتہ بنا تھا، تو وہ اپنی بیٹھک میں گیا دیکھنے کے لیے۔ وہاں اس کا باپ کامران عجیب سی حالت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ کے کپڑوں پہ کچھ لگا ہوا تھا، لیکن عمار نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا لگا ہوا ہے، کیونکہ بچے بعض اوقات ہر چیز کو پوچھنے کی بجائے خاموشی اختیار کرتے ہیں اپنے باپ سے کچھ پوچھنے میں۔ تو عمار نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو امی کہاں ہیں؟ تو اس کے باپ نے سرسری سے جواب دیا کہ تمہاری ماں دکان تک گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ عمار سکول گیا اور سکول سے واپس آیا تو اس کی ماں نہیں تھی۔ پھر وہ اگلے دن بھی سکول گیا، جب آیا تو نہیں تھی۔ ایسے 3-4 دن گزر گئے اور ہر وقت کامران اس کو یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ تمہاری ماں نانی کے گھر چلی گئی ہے۔ عمار کبھی اپنے باپ سے اضافی سوال نہیں کرتا تھا، لیکن وہ روزانہ رات کو اپنی ماں کو یاد کرتا اور روزانہ
वही पोएम गाता था जो कि उसकी माँ उसको गा कर सुनाती थी। कामरान इन दिनों बहुत अजीब सा हो गया था। वो रात को सोता भी नहीं था और पूरा दिन बैठक में पड़ा रहता था। पड़ोसियों ने आखिरकार तहमीना के बारे में पूछना शुरू किया तो कामरान ने कहा कि वो अपने मायके गई है। जब मायके वालों ने फ़ोन किया तो कामरान ने कहा कि वो यही है, बस उसकी कुछ तबीयत खराब है। कुछ लोगों को शक तो हुआ मगर उनने कोई कदम नहीं उठाया और ऐसे ही चलता गया। और फिर 13वीं रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के कोई 10 बज रहे थे। अम्मार को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठा और अपने अब्बू के पास बैठक में जाने लगा। वहां आते हुए अंदर जाने से पहले थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो अम्मार ने जब दरवाजे के अंदर में से देखा तो वहां उसका बाप सीधा बिल्कुल बैठा हुआ था और आगे चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। अचानक अम्मार की नज़र अपने अब्बू के कंधों पर पड़ी। देखा कि अब्बू के कंधे पर कोई ऐसा साया बैठा है जो अब्बू के सर पर हाथ फेर रहा है। अम्मार ने अपनी आंखें मली लेकिन साया अब भी वहीं था। अम्मार के मुंह से अचानक से एक लफ्ज निकल गया जो कि वो रोकना चाहता था और वो लफ्ज था माँ। ये लफ्ज सुनकर कामरान ने पीछे देखा और उसको कहा, चल जल्दी जाकर सो जा अपने बिस्तर पर। मगर अगले ही दिन अम्मार ने अपने अब्बू से आकर सादगी से पूछा, वो सादगी जो सिर्फ बच्चों को ही मिली होती है, कि अब्बू आपके कंधे पर मामा क्यों बैठी रहती हैं? कामरान वहीं पर कांपने लग गया। उसके हाथ में जो चाय का कप था वो भी उसके हाथ से गिर गया और अचानक कामरान ने जब शीशे में जाकर देखा तो उसने देखा कि उसके ऊपर वही साया उसकी बीवी बैठी है और वो उसका गला दबा रही है। तो कामरान को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी वो बीवी उसका गला दबा रही है और उसी वक्त कामरान अम्मार के सामने फड़क फड़क कर मर गया। बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कामरान ने उस रात अपनी बीवी को मार कर उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया था। जब उसकी लाश निकाली गई तो पता चला कि ये उस दिन जिस दिन से गायब हुई थी उसी दिन मारी गई थी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और अगली वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट भी आप देख सकते हैं मुझे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स।